مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ خلیفہ سوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ فتح کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخائر میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ حضرات کو سمجھنے کی اور درس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانی واصطفیٰ لی اصحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پسند فرمایا، اپنے لیے میرا انتخاب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی انفسا، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعدی انفسا، میرے بعد میرے صحابہ کو خدا بلا مت کہنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت پہاڑ کے برابر صدقہ کر لو، بہت پہاڑ کے وزن کے برابر تم صدقہ کر لو، اور میرے صحابہ ایک رائی جتنی چیز کو صدقہ کرتے، میرے صحابہ نے جو صدقہ کیا ہے تمہارا کوئی پہاڑ برابر صدقہ کرنا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں، اترتے قرآن کے گواہ صحابہ کرام ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کیسے گزری، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسے گزری، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب والد کی حیثیت سے ہیں تو والد کی ذمہ داریاں کس طرح نبھائی، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی کے ختم نبوت کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی نے نماز کس طرح پڑھی، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق کیسی تھی، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کیسی تھی، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا کیسا تھا، اس کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک آنے والے نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا۔ ان صحابہ کرام میں افضل صحابہ چار: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ میں افضل ترین صحابہ یہ ہیں۔ ان چار میں سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضلیت میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کو مختلف خصوصیات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی سے دین کا کام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے، تم ہدایت پر چلو گے۔ نایاب صحابہ کرام ہیں۔ آج جس صحابی کی شان میں، جس صحابی کی خصوصیات پر اور ان کے مرتبت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابی رسول خلیفہ ثانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ آج 16 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ ان کی یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض رکھوں گا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے اس انگوٹھی کے ذریعے، جو خط بھیجتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس انگوٹھی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے، اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا علیہ اللہ بعبد الکافہ، کہ اپنے بندے کو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ اللہ بعبد الکافہ، کہ اپنے بندے کو صرف اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے، اس پر لکھا ہوا تھا اے عمر
نصیحت کے لیے موت بھی کافی ہے. کیا لکھا ہوا تھا؟ اے عمر تیری نصیحت کے لیے موت بھی کافی ہے. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگوٹھی پہنتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا. کیا لکھا تھا؟ اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جب تک تو مجھے زندہ رکھ مجھے نیک وقتوں میں زندہ رکھ. جب تک میں زندہ رہوں تو میں سعادت مندوں میں زندہ رہوں, سعادت مند بنتے میں زندہ رہوں. وَأَمِتْنِي شَهِيدًا جب تو مجھے موت دے تو مجھے شہادت کی موت دینا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھی ہوئی تھی. اب میں بات کروں گا اسی دعا پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انگوٹھے پر انہوں نے جو لکھوایا تھا اللہم احینی سعیدا, اللہ جب تک میں زندہ رہوں میں نیک وقت بن کے زندہ رہوں. وَأَمِتْنِي شَهِيدًا جب میرا وقت آ جائے مرنے کا تو مجھے شہادت کی موت دے کر مجھے مارنا. میں بات کروں گا اس پر کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بختیاں کیا ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سعادت مند تھے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا والے اس کو نیک بخت سمجھتے ہیں, سعادت مندی سمجھتے ہیں, خوش نصیبی سمجھتے ہیں. پہلی بات ان میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ نسب کا ہے, اگر کوئی شخص اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو ہمارے دنیا کے اندر لوگ اس کو سعادت مند سمجھتے ہیں. جس طرح سید, اگر کوئی سید ہے تو ہم لوگ تو اس ذات کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ سید سے ہے. یہ سید خاندان میں سے ہے, یہ بڑا خوش نصیب ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب والد کی طرف سے بھی والدہ کی بھی طرف سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں, سلسلے نسب میں 5ویں پشت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. یعنی 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اب جو یہ عبد مناف ہے, یہ عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دادا بن جاتا ہے 5ویں پشت میں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دادا بن جاتا ہے. یعنی والد کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے, یہ کتنے بڑے خوش نصیب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حسب نسب میں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے, تو یہ اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوش نصیب ہے کہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک بن جاتا. آئیے اب دیکھتے ہیں والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے ام الحکیم, بی بی فیضہ سلام اللہ علیہا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ام الحکیم بی بی فیضہ سلام اللہ علیہا, یہ کس کی نانی ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی، دونوں کیا ہیں؟ سگے بہن بھائی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت ام الحکیم بی بی طلحہ سلام اللہ علیہا اور جناب عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم، یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دونوں جڑوے ہیں، ایک ساتھ ان کا تولد ہوا، یہ جڑوے ہیں۔ جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ، یہ دونوں سگے بہن بھائی اور جڑوے ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں عبد مناف میں جا کر حضرت عثمان اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک بن جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ، یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں۔ اس کو دنیا کے اندر خوش نصیبی سمجھا جاتا ہے کہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نسب ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب۔ یہ ان کی پہلی خصوصیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسری خصوصیت، دنیا کے اندر دنیا والے اس بات کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نگاہ کسی اعلیٰ خاندان سے ہو، کسی شخص کے نگاہ میں ایسی عورت آ جائے جو اعلیٰ خاندان سے آ جائے، مشہور خاندان سے آ جائے، اعلیٰ نسب و نسب خاندان سے، جس کے گھر میں کوئی عورت ہو، نکاح میں عورت آ جائے تو دنیا والے اس کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں شادی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری جو بیٹیاں تھیں وہ نبوت سے پہلے وہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں، عتبہ اور عتیبہ، یہ ابو لہب کے دونوں بیٹے تھے۔ حضرت رقیہ عتبہ کے نکاح میں تھی اور حضرت ام کلثوم عتیبہ کے نکاح میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر زور ڈلوایا، دباؤ ڈلوا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو طلاق دلوا دی۔ رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دے دی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا کہ حضرت رقیہ مجھے نکاح میں دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا اور اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا۔ یہ پہلے نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیگم کے ساتھ دوسری ہجرت کر کے حبشہ سے مدینے کی طرف آئے۔ تو جب غزوہ بدر جس سال ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ بدر میں آئے، صحابہ کرام کو لے کر غزوہ بدر کے میدان میں پہنچے، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا عثمان تم نہ چلو، تم اپنی بیوی کی تیمارداری میں تم گھر میں رہو، تم بدر نہیں جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ رہے اپنی بیوی کی خدمت کے لیے۔ مگر جب مسلمانوں نے بدر کو فتح کیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، جب واپس آئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بیٹا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے جا کر مسلمانوں کو مدینے میں دوڑ کر خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دلوائی ہے اور کفار کو شکست ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی تھی اور ان کو جنت البقیع میں دفن کر چکے تھے، مٹی ڈال چکے تھے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے میرے محبوب، آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی ہم اس کو دفن کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بجائے سیدھے جنت البقیع میں پہنچے۔ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ہم ابھی دفن کر چکے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم قبر کو دوبارہ کھولیں، اب آپ اپنی بیٹی کے آخری انتظار کریں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور دعا فرمایا، قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کہا اے رقیہ تیری اور میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما کر چلی گئی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد محمد مصطفیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے۔ اب جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے، غمزدہ رہنے لگے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی کی نظر پڑی، عثمان تم غمزدہ کیوں ہو، عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول پہلے لوگ مجھے دیکھ کر میرا استقبال کیا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد آ رہا ہے۔ جب میں کہیں جاتا تھا لوگ مجھے دیکھ کر مجھے میری طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد جا رہا ہے، تو میں خوش ہوا کرتا تھا کہ آپ سے میرا رشتے کا تعلق ہے، آپ سے میرا گہرا تعلق ہے۔ اب رقیہ انتقال کر کے چلی گئی ہیں، اب وہ ماحول نہیں ہے، اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر چلے گئے۔ چند دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اور فرمایا عثمان میں نے رقیہ کا نکاح تجھ سے کرا دیا تھا، ابھی مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تجھ سے کراؤں، یہ مجھے اللہ کا پیغام آیا ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا والے فخر کرتے ہیں کہ میں اگر کسی کے نکاح میں کسی بڑے مالدار آدمی کی بیٹی ہو، وہ آدمی فخر کرتا ہے کہ میں فلاں زمیندار کا میں داماد ہوں، فلاں میں تاجروں کا تاجر ہے، میں اس کا میں داماد ہوں، فلاں آفیسر کا میں داماد ہوں، میں صدر کا داماد ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد ان کے نکاح میں آئی ہے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دوسری خصوصیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک ایسی خصوصیت پوری کائنات کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے عثمان کے کسی کو نہیں دی ہے۔ ایک ایسی خصوصیت کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے عثمان کے کسی کو نہیں دی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک امت میں کوئی ایسا آدمی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی کے بعد دو بیٹیاں ہوں۔ یہ خصوصیت پوری کائنات کے اندر اللہ نے دیے تو صرف حضرت عثمان کو دیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی دو بیٹیاں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکاح میں دی ہے۔ یہ خصوصیت سوائے عثمان کے کسی کو نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کتنے خصوصیت ہوئے عثمان کے؟ دو خصوصیت۔ اب تیسری خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، جب انسان کے پاس مال آتا ہے، انسان جب اچھی جگہ پر اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، دولت کو خرچ کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے کو مسجد میں خرچ کیا ہے، مدرسے میں خرچ کیا ہے، یتیموں پر خرچ کیا ہے، اچھے لوگوں پر میں نے خرچ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال اور دولت کو دیکھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے، مدینے کے اندر مقام قبا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام فرمایا اور انتظار کرتے رہے جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انتظار کرتے رہے۔ مسجد قبا کی تعمیر کی گئی، مسجد قبا کی تعمیر میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ خرچ لگا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ لگا ہے مسجد قبا کی تعمیر میں بھی۔ جب مسجد قبا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر کی، سب سے پہلے مشترکہ خرچے سے تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے جو مسجد نبی کی زمین تھی وہ دو یتیموں کی زمین تھی، وہ زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر ان یتیموں سے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ اس مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے اندر ہم جب نماز پڑھتے ہیں وہ زمین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر دی ہے۔ مسلمان بڑھتے گئے، مسلمان بڑھتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے، لوگ رش ہو گئی، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، یہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو ہمیں زمین خرید کر دے دے، ہم وہ زمین مسجد نبوی میں مسجد میں شامل کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی جتنی زمین چاہیے آپ کو مسجد کے لیے، آج جتنی بھی مہنگی زمین کیوں نہ ہو، آج عثمان پوری زمین کی قیمت ادا کر اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جب حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جتنی زمین چاہیے آپ خرید لیں، وہ سارا خرچہ ساری قیمت عثمان ادا کرے گا۔ اللہ کے نبی خوشی سے، اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تو نے زمین نہیں خریدی بلکہ تو نے جنت خریدی ہے، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تو نے زمین نہیں خریدی بلکہ تو جنت کو خرید لیا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کی ہے،
دو دفعہ اپنے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے، 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا، سارا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے کیا، اپنا سرمایہ لگایا، 2 مرتبہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، عثمان تیرے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، تو نے جنت کو خریدا ہے، یہ جگہ نہیں خریدی، زمین نہیں خریدی، تو جنت خرید چکا ہے۔ دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر روم سے لڑائی کا وقت آیا، روم نے مسلمانوں کو دھمکی دی، مدینے پر مسلمانوں پر انہوں نے فوج کشی کی ارادہ کیا، مسلمانوں کو پتہ چلا تنگ دستی کا زمانہ ہے، فصل تیار نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور فرمایا جس سے جتنا ہو سکے، جس کے پاس جتنا ہے وہ چندے میں دے دے، جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کو چندے میں دے دے، دنیا کی سپر پاور سے لڑائی ہے، ہمیں چندے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے منبر پر بیٹھ کر اس وقت چندے کا اعلان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 900 گھوڑے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 گھوڑے ان کا انتظام فرمایا۔ صرف گھوڑے نہیں، گھوڑے پر جو زین آتا ہے، راز گھوڑے پر جو سامان آتا ہے، رسیوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 گھوڑے اگر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے کر دیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اور چاہیے، یہ کم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کے 3 حصے کا انتظام فرمایا، کھانے پینے کے ساتھ اور سواریوں کے ساتھ 3 لشکر کا بندوبست فرمایا، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے ہیں اور تقریباً 3000 سے زیادہ درہم، اس وقت کے 3000 سے زیادہ، اس وقت اس دور میں پتہ نہیں کتنے کروڑ بن جائے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار اور درہم لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، درہم اور دینار لے کر حضرت عثمان نے وہ سارے پیسے میرے نبی کے جھولی میں ڈال دی، میرے نبی کے جھولی میں ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسے کو اپنے جھولی میں یوں ملا رہے تھے اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے تھے، پھر دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر دوسرے ہاتھ پر ڈال رہے تھے، اور اتنے خوش ہوئے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، واہ عثمان، میں تیری قسمت کو سلام کرتا ہوں، تیری نکاح کی باری آتی ہے، تیرے نکاح میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے اب دوسری دفعہ تیری نکاح کی باری آتی ہے، اور اللہ کا پیغام آتا ہے، میرے نبی کو پیغام آتا ہے کہ عثمان کو ام کلثوم کو نکاح میں دے دے۔ میرے بھائیوں، نبی صدر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیاں اب نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دنیا والوں، اب میرے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میرے پاس اور بھی بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد میں عثمان کو دے دے جاتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اے دنیا والوں، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد میں عثمان کو دے دے جاتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی یکے بعد میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر میرے پاس 200 بیٹیاں ہوتی یکے بعد میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ میں سلام کیوں نہ کروں حضرت عثمان کی خوش نصیبی کو، میں سلام کیوں نہ کروں حضرت عثمان کی سعادت بندی کو، میں سلام کیوں نہ کروں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بختی کو۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو جب 3000 سے زیادہ درہم اور دینار حضرت عثمان نبی کے جھولی میں ڈالتے ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، چمک اٹھتا ہے۔ ان دینار کو اللہ کے نبی کبھی اس ہاتھ پہ ڈال رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ پہ ڈال رہے ہیں، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اللہم رضیت من عثمان وارض منہ، اے مولا کریم،
اے میرے اللہ اللہم رضیت من عثمان وارض منہ. کون دعا کر رہے ہیں؟ کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، مقصود کائنات، وجہ مقصود کائنات، اللہ کے پیارے حبیب، زمین والوں کے بھی نبی، آسمان والوں کے بھی نبی، جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے ستارے بنائے، جس کی وجہ سے سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے، چاند کے اندر جو چاندنی ہے وہ میری نبی کی وجہ سے ہے، ستاروں کے اندر جو جگمگاہٹ ہے وہ میری نبی کی وجہ سے، گلاب کے اندر جو رنگت ہے یہ میری نبی کی وجہ سے، پھولوں کے اندر جو خوشبو ہے یہ میری نبی کی وجہ سے، دریاؤں کے اندر روانگی ہے یہ میرے نبی کی وجہ سے، سمندر کی جو موجیں ہیں یہ میرے نبی کی وجہ سے، یہ پوری کائنات میری نبی کی وجہ سے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر میرے اللہ نے فرمایا فلولا محمد، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، اگر میں محمد کی تخلیق نہ کرتا، اگر میں محمد کو نہ بھیجتا، فلولا محمد ما خلقت آدم، تو پھر میں محمد، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، نہ میں جنت بناتا، میں جہنم کو پیدا کرتا. یہ ساری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں یہ میرے نبی کی وجہ سے. وہ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اللہم، اللہ عثمان نے مجھے اتنا راضی کیا ہے، اے میرے اللہ آج عثمان نے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے خوشی نہیں ملی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم رضیت من عثمان وارض منہ، اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اے اللہ وارض منہ، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ میرے نبی دعا کر رہے ہیں. یہ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میرے بھائیوں، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کرتے تھے پیسہ عثمان کا ہو، فرمایا کرتے تھے پیسہ عثمان کا ہو، اور وہ پیسہ خرچ ہو محمد اور محمد کے آل پر، یہ عثمان کو بہت پسند ہے. پیسہ عثمان کا خرچ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، یہ عثمان کو بہت پسند ہے. عید کا دن ہے، گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہے، پینے کی چیزیں نہیں ہے، کوئی راشن موجود نہیں ہے. اما عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول عید کا دن ہے، گھر پہ مہمان بھی آئیں گے، اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھجور کا دانا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، عید پر چلتے فرمایا اللہ بندوبست فرما دے گا. کیا فرمایا؟ اللہ بندوبست فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوبست فرمائیں گے. اللہ کے نبی عید گاہ پر چلے گئے، عید گاہ کے بعد عید نماز پڑھا کے گھر پہ آئے تو دیکھا گھر کے اندر گوشت کی پکانے کی خوشبو آ رہی ہے. گھر کے اندر دیکھا کہ گھر کے اندر گوشت کی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو کہہ رہی تھی گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ گھر کے اندر ادھر بھی سامان پڑا ہے، یہ کھجوریں کہاں سے آئے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ بکرے کا گوشت کہاں سے آیا؟ تو اما عائشہ مسکرا کر فرماتے ہیں آپ نے جو کہا تھا اللہ پاک بندوبست فرمائیں گے، اللہ نے عثمان کو بھیجا. عثمان نے صرف میرے گھر میں نہیں، تمہاری پیارا بیویوں کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں جتنا سامان میرے گھر میں ہے، جتنا گوشت میرے گھر میں ہے، اتنا ہی گوشت تمہاری سب بیویوں کے گھروں میں عثمان نے بھجوائے ہیں، سارا راشن بھجوا دیا ہے. یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو 18 ذی الحجہ ان کا یوم شہادت ہے. مدینے کے اندر وہ عثمان جو نبی کا لاڈلا تھا، وہ عثمان جو نبی کا دوہرا داماد تھا، مسجد نبوی میں، مسجد مدینے کے اندر ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے. 18 ذی الحجہ کو محاصرہ کیا جاتا ہے، گہرا کیا جاتا ہے. گھر میں گھس کر خنجر مار کر جس طرح بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ذبح کیا گیا. لاش کو دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ. اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں،
صحابہ کا دشمن بڑا چالاک ہے. وہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، مگر وہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے نام سے عید مناتے ہیں. مسلمانوں کے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسلام میں اللہ کے نبی نے مقرر کی ہے. اسلام میں مسلمانوں کے دو عید ہے، تیسری عید کوئی نہیں ہے. کبھی یہ نہ کرنا کہیں ان غلیظ لوگوں کے شکنجے میں آ کر، باتوں میں آ کر تم بھی ان کے خوشیوں میں جا کر شامل نہ ہو جاؤ. کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کی عورتیں عید مناتے، عید الاضحیٰ نہیں مناتے، وہ خوشی نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے. 18 ذی الحجہ کو اچھا کھانا بناتے، نئے کپڑے پہنتے ہوتے ان کے بچے، اور وہ خوشیاں کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کم سے کم جو مسلمان ہیں وہ تو باز آ جائیں، ہم اپنے بچوں کو باز رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے. اللہ